اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو، آج مجھ سے کہا گیا کہ میں اپنے پیر و مرشد قدرت الاولیاء شیخ المشائخ پیران پیر سیدنا طاہر علاء الدین قادری گیلانی شہزادہ غوث الورا کی پاک ذات کے متعلق کوئی بات کروں۔ دوستو، پیر صاحب کا اور ہمارے خاندان کا تعلق مجھے یہ نہیں معلوم کہ کب سے ہے، کیونکہ داتا صاحب کے گدی نشینوں میں سے جب کوئی اکثر بغداد شریف جاتا تو وہ پیر و مرشد کے گھر میں ٹھہرتے، وہاں کے مجاورین کے گھروں میں ٹھہرتے، اور اس طرح حضور غوث پاک کے اہل خانہ اور ہمارے اہل خانہ کے درینہ تعلقات تھے۔ ہماری فیملی کے اکثر لوگ بغداد شریف جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ہماری فیملی سے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے، جن میں میرے چچا میاں رشید بھی شامل تھے، ماشاءاللہ الحمدللہ وہ اب تک حیات ہیں۔ وہ اس وقت کافی چھوٹی عمر میں تھے، تو وہ پیر صاحب کے ساتھ بغداد کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ وہ مرید ہونے کے لیے گئے تھے، وہ پیر صاحب کے چچا ابراہیم مدثر اللہ کے مرید بنے۔ تو وہ جتنی دیر رہے وہ روزانہ پیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوتی رہی، مرشد پاک کے ساتھ۔ تو ہمارے گھر والے جب بھی بغداد شریف جاتے پیر صاحب کی فیملی کے ساتھ ٹھہرتے، ان کے گھروں میں ٹھہرتے، یا وہ جو حجرے دیتے آپ کو اس میں ٹھہرتے۔ تو جب پیر صاحب کو حکم ہوا کہ جاؤ پاکستان، تو پیر صاحب نے خود بتایا ہوا کہ انہوں نے کہا دادا میں پاکستان میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی واقف نہیں ہے۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ جاؤ داتا صاحب، لاہور میں داتا صاحب وہ خود ہی وہاں سے بندوبست کریں گے۔ تو سرکار لاہور آ گئے۔ سرکار جب آ گئے، آج کل جو سونے والا گیٹ ہے اس کے سامنے ایک برگد کا پیڑ تھا جو اب نہیں رہا، وہاں پہ سرکار اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ تو ہمارے مجاورین میں سے چونکہ اکثر لوگ بغداد شریف جاتے تھے تو آپ کو جانتے تھے، تو ہمارے میاں صاحب بہت ہی اچھے اور بہت ہی حضور غوث پاک کے چاہنے والے تھے۔ ان کا نام تھا میاں محمد امین۔ انہوں نے دیکھا پیر صاحب کو بیٹھے تو انہوں نے کہا یا شہزادہ غوث الورا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے دادا نے لاہور بھیج دیا، پاکستان بھیج دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر آپ یہاں کیوں بیٹھے، آئیں میرے ساتھ۔ وہ ان کو ساتھ لے گئے، اور جو اس وقت اوقاف نہیں بنا ہوا تھا تو دادا صاحب کی درگاہ مجاورین کے پاس تھی۔ تو جو مجاورین کا سب سے اعلیٰ حجرہ تھا وہ میاں محمد امین کا ہی تھا۔ سارا قالین بچھے ہوئے تھے، بہترین صوفے، اور اس میں وہ واٹر کولر بھی لگا ہوا تھا۔ تو وہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آپ یہاں بیٹھے، یہاں رہیں جب تک دادا صاحب کا حکم ہوتا ہے آپ یہاں رہیں۔ تو پیر صاحب نے پھر وہاں چلہ کشی کی۔ تو جب چلہ کشی ختم ہو گئی تو پیر صاحب کو دادا صاحب کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جاؤ کوئٹہ سے اپنا کام شروع کرو۔ تو پیر صاحب نے کہا سرکار مجھے تو آپ کے پاس بھیجا گیا تھا۔ داتا حضور نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کوئٹہ جائیں، جب وقت آئے گا تو آپ کو بلا لیں گے۔ دوستو، ہمارے پیر و مرشد ایک کامل ولی اور قطب الاقطاب تھے، اپنے وقت کے غوث تھے، غوث زماں تھے۔ میرے شہنشاہ قدرت الاولیاء کی میں کیا کیا باتیں کروں۔ ایک دفعہ آپ لاہور میں آئے مناج القرآن کے افتتاح کے لیے، تو آپ نے 8 دن لاہور میں ٹھہرنا تھا۔ میں اپنے اس چچا کے ساتھ جو بغداد شریف میں آپ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ گیا اسٹیشن پہ پیر صاحب کو لینے کے لیے، تو اتنا رش میرے چچا نے دیکھا تو 2 نمبر پلیٹ فارم پورا سڑک تک بڑھا ہوا ہے، آگے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو مجھے کہتا ہے میاں ادھر کیا کریں گے، پیر صاحب کو کیسے ملیں گے، یہ تو اتنی دنیا یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں نے ان سے کہا چچا جانا فکر نہ کریں،
ہم آئے ہوئے ہیں, دور سے دیکھ لیں گے, اس کے بعد پیر صاحب نے دادا صاحب آنا ہے تو وہاں پہ پیر صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. کہتا اچھا ٹھیک ہے. ہم لوگ کھڑے ہو گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد ٹرین آ گئی کراچی سے. جب ٹرین آئی تو ایئر کنڈیشن کا جو ڈبہ تھا وہ ہمارے سامنے ہی آگے لگا پلیٹ فارم پہ. تو طاہر القادری صاحب آئے, وہ اندر گئے. الحمدللہ جیسے ہی اندر گئے انہی پاؤں سے واپس آ گئے, اور مجمع میں پکار کے کہتے ہیں میاں رشید اور میاں حیدر ہیں. تو ہم نے ہاتھ بلند کیے, انہوں نے دیکھا کہ وہ کھڑے, انہوں نے کہا آ جائیں پیر صاحب بلا رہے ہیں. الحمدللہ پیر صاحب ٹرین میں ہی ہماری باتیں سن رہے تھے, تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں ہی بلایا. ہم لوگ اندر گئے, دست بوسی کی, فرمایا سرکار حکم. کہنے لگے میاں حیدر دادا صاحب آ رہا ہوں, تمہارے گھر بھی آ رہا ہوں. میں نے کہا بسم اللہ سرکار. الحمدللہ. میں نے چچا سے بولا آ جاؤ چلیں. وہ پیر صاحب نے تو جلوس کے ساتھ آنا ہے, ہم جا کے پہلے دادا صاحب میں کوئی استقبال کا بندوبست کرتے ہیں. تو اس طرح ہم دادا صاحب چلے گئے. پیر صاحب جب دادا حضور پہنچے, میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میاں حیدر میں نے دادا صاحب کے اندر کسی بھی ولی اللہ کا اتنا زبردست استقبال نہیں دیکھا جتنا میرے مرشد کا دیکھا. اتنی دنیا دادا صاحب کے حضور میں بھی آئی ہوئی تھی پیر صاحب کو دیکھنے کے لیے. پیر صاحب نے حاضری دی. اس کے بعد پیر صاحب چلے گئے. میرے گھر بھی تشریف لائے اور وہاں میرے کچھ رشتہ داروں کو مرید کیا. میری دادی اماں سے ملے, ان کو بھی بیبے جی کہتے تھے ہماری طرح, کیونکہ وہ اکثر جاتی تھیں بغداد شریف تو آپ سے ملتی تھیں. تو اس کے بعد پیر صاحب جہاں بھی جاتے ہماری ملاقات ہوتی, روزانہ 3 ٹائم پیر صاحب کے ساتھ. کیونکہ پیر صاحب اپنے مریدوں کے گھر میں, کسی کے گھر صبح ناشتہ کرتے, کسی کے گھر دوپہر کے کھانے کے وقت, کسی کے گھر شام کو جاتے. تو جہاں جہاں سرکار تشریف لے جاتے ہم بھی ساتھ جاتے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیر و مرشد کی روحانیت کی یہ بات ہے کہ ایک دن اچانک لاہور تشریف لائے, ہمارے گھر آ گئے. میاں میرے دادا حضور سے میرے میاں محمد صدیق صاحب سے, تو وہ بڑے پریشان ہو گئے, حضور آپ اچانک ہی آ گئے. کہنے ہاں مجھے کام ہے, یہاں تمہارے پاس ایک سید آئے ہوئے ہیں, مجھے ان سے ملنا ہے. میرے دادا نے کہا حضور ہاں آئے ہوئے ہیں. تو میرے دادا نے وہ جو سید آئے تھے ان کو اوپر والے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا, میرے چچا میاں رشید کا کمرہ تھا. تو پیر صاحب کو لے گئے. اور پیر صاحب کو دیکھتے ہی وہ جو سید صاحب آئے تھے وہ تھر تھر کانپنے لگے. پیر صاحب نے کہا تم بےہودہ آدمی, تم دادا صاحب کے گدی نشینوں کو دھوکہ دے رہے ہو. تم کہتے ہو تم سید اور حضور غوث پاک کی کس اولاد سے تم ان کی اولاد ہو, بتاؤ مجھے. اب وہ چپ پریشان. پیر صاحب نے کہا دیکھو میں حضور غوث پاک کی اولاد ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں میں کس بیٹے کی اولاد ہوں, ہمارا سلسلہ کہاں سے چلا ہوا ہے, کیسے چلتا ہے, کیسے چلا ہے, تم بتاؤ تم کس بیٹے سے آپ حضور غوث پاک کی اولاد ہو. وہ چپ. تو آپ کو غصہ, آپ نے کہا اٹھ جائے یہاں سے, نکل جاتا وہ آ جا. وہ جوتے لے کے بھاگ گیا. اس کے بعد پھر وہ کبھی نظر نہیں آئے دادا صاحب کے حضور. تو آپ نے پھر میرے دادا جی کو بھی تھوڑا ڈانٹا. آپ نے کہا میاں صاحب ایسے ہی لوگوں کو اٹھا کے گھر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں سید, پہلے پتہ تو کرو وہ سید ہیں یا نہیں ہیں. میرے دادا حضور نے معافی مانگی. اس کے بعد الحمدللہ مجھے پیر صاحب کا مرید ہونے کا موقع ملا. تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو میں یہ ارادہ کر کے گیا ہوا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی بات کرنی ہے سچ کرنی ہے, کیونکہ میں اپنے پیر صاحب سے جھوٹ نہیں بولوں گا. وہ مجھے پتا ہے وہ کامل ولی ہیں, اگر میں جھوٹ بولوں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے ہی میں ان کے ساتھ مرید ہوتے وقت ہی جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس لیے میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا. تو جب میں مرید ہوا تو مجھے کہتے ہیں کیا کام کرتے ہو. میں نے بولا جی میں فلموں میں کام کرتا ہوں. کیا کام کرتا ہوں. میں نے بولا ڈائریکشن بھی کرتا ہوں اور ایکٹنگ بھی کرتا ہوں. تو سرکار مسکرانے لگی, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جو بھی کام کرو ایمانداری سے کرو اور اپنی محنت سے ایمانداری سے کرو, وہ اچھا ہے. تو پھر مجھے مرشد نے کہا میں سینسر بورڈ میں نے کام کیا, میں سینسر بورڈ کا ممبر بنا رہا ہوں, میں نے کبھی بھی کسی یہودی کی فلم پاس نہیں ہونے دی. تو کہتے ہیں کام کوئی اچھا برا نہیں ہوتا, لیکن تم ایمانداری سے کام کرو, اللہ خیر کرے گا. میں خوش ہو گیا. اس کے بعد مجھے پیر صاحب نے کہا, جب مرید کیا نا, جس دن مجھے مرید کیا اس دن پیر صاحب نے مجھے مرید کرتے ایسے چھت کی طرف دیکھا اور مجھے کہتے ہیں میاں حیدر امریکہ جاؤ. میں نے کہا سرکار میں امریکہ میں کیا کروں گا, مجھے تو انگلش بھی صحیح طرح سے نہیں آتی. آپ نے فرمایا بول دیا نا جاؤ.
پھر 1990 میں میرا ویزا آ گیا، امیگرانٹ ویزا آ گیا، میں امریکہ چلا گیا، مجھے گرین کارڈ مل گیا، میں میرے بچے سب امریکہ کی شہری بن گئے۔ اللہ، یہ تھی میرے پیر و مرشد کی نظر کرم۔ 1980 میں انہوں نے مجھے کہا کہ امریکہ جاؤ۔ 1990 میں گیا اور پورا امیگرینٹ ہو کے گیا بچوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ مرشد پاک بے شک اپنے وقت کے غوث زماں تھے، اور میں نے وہ وقت بھی دیکھا جب آپ طاہر القادری کے دفتر کا افتتاح کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے، تو اس وقت آپ نے جب اس کا بنیاد رکھی، سنگ بنیاد رکھا، تو آپ نے کہا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو جب آپ جانے لگے، پروفیسر صاحب آ کے آپ کے قدموں میں گر گئے اور اتنا رونے لگے، تو آپ نے کہا روتا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب، کیوں روتا ہے؟ بول دیا نا یہ ادارہ کامیاب ہوگا۔ اور یہ آپ کے منہ سے نکلی بات ہے کہ آج پوری دنیا میں منہاج القرآن کی شاخیں ہیں۔ یہ میرے مرشد پاک کا کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دفعہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب طاہر القادری ملنے کے لیے آیا سرکار سے، میں اور میرے والد صاحب سرکار کی بارگاہ میں پہلے سے حاضر تھے، تو طاہر القادری ہمیں نہیں جانتا تھا، تو وہ آیا، سلام کر کے سرکار کی دستبوسی کر کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تو پروفیسر صاحب نے دیکھا یہ ہمارے ساتھ اس نے السلام علیکم نہیں لی، تو پروفیسر صاحب سید صاحب نے، آقا نے اس کو پوچھا پروفیسر صاحب ان کو نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پروفیسر صاحب کو بولا کہ یہ داتا صاحب کے سجادہ نشین ہے۔ پھر پروفیسر صاحب اٹھ کے ہمارے پاس آئے، ہمیں گلے ملے، تو اس کے بعد سے پروفیسر صاحب کے ساتھ ہمارا تعارف ہو گیا۔ تو پروفیسر صاحب سے پوچھا پروفیسر صاحب میں نے آپ کو ایک کتاب دی تھی پڑھنے کے لیے، تو پروفیسر صاحب نے کہا جی ہاں سرکار میں نے پڑھا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو سرکار کو ایک دم جیسے جلال آ جائے، سرکار نے کہا تم کیا بات کرو ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کو کتاب دی اور آپ کہتے ہو مجھے کچھ نہیں ملا؟ کمال ہو گیا۔ کہتے ہیں جاؤ اس کو دوبارہ پڑھو، فلاں صفحہ فلاں پیراگراف، فلاں صفحہ فلاں پیراگراف، فلاں 3 پیراگراف بتائے اور 3 صفحہ نمبر بتائے، بولے جا کے دوبارہ پڑھو پھر میرے ساتھ آ کے بات کرنا۔ اب پروفیسر ایسے کانپ رہا، چپ خاموش، جی سرکار جی سرکار، بولے ایسے ہی کہہ دیا کہ میں نے کتاب پڑھی مجھے کچھ نہیں ملا، جا کے دوبارہ پڑھو۔ یہ آپ کی وسعت نظر تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب کے پاس کیا اس وقت جس کو بھی جو مل رہا ہے سرکار کی طرف مل رہا ہے، حضور غوث اعظم کا صدقہ مل رہا ہے۔ تو آپ بہت سارے آپ کے واقعات مشہور ہیں۔ تو میں سرکار جب لاہور تشریف لایا نا، تو دوسرے دن جمعہ تھا اور ماڈل ٹاؤن میں اتفاق مسجد میں جمعہ سرکار نے پڑھانا تھا۔ تو سرکار جب تشریف لائے تو لوگوں نے شور مچا دیا، بارش بارش، کیونکہ مدت ہو گئی تھی لاہور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ سرکار خاموشی سے سنتے رہے۔ جب آپ نماز جمعہ ختم ہوا تو آپ نے دعا کری، ہاتھ اٹھائے، تو آپ نے کہا یا اللہ باران رحمت، اللہ کی عزت کی قسم آپ کے منہ سے فکرہ ختم نہیں ہوتا تو بارش ٹپکنا شروع ہو گئی۔ پتہ نہیں کہاں سے بادل آ گئے جمعہ کے دوران ہی، اور بارش شروع ہو گئی۔ 8 دن تک وقفے سے بارش ہوتی رہی، اور جب آپ جانے لگے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو پروفیسر صاحب نے کہا حضور یہ بارش، کہتے ہیں مسکرائے، کہتے ہیں میرے ساتھ ہی کراچی جائے گی۔ تو بارش آپ گئے تو بارش بند ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ سب چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی اپنے آقا کی۔ تو مرشد پاک کے صدقے جاؤں، مرشد پاک اپنے وقت کے بے شک اپنے وقت کے غوث تھے، اور تینوں دنیا کا علم آپ کے پاس تھا۔ اللہ اکبر، جس موضوع پہ بات کرتے ایسے بات کرتے کہ جیسے اس کی کتابیں کھلی ہیں اور آپ بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میرے بچوں کی، ہمارے اہل خانہ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب آپ کے مرید ہیں، اور آپ نے ہمیں اپنی مریدی میں شامل فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔